سبحان اللہ الحمدللہ الذی زیننا بشین بحبیبہ المصطفیٰ والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلى آلہ واصحابہ المتعتبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المبین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین مبارکباد کے مستحق ہیں جناب جاوید صفی صاحب جنہوں نے اپنی شادی کی خوشی کے موقع پر محفل پاک کا انعقاد کیا ہے اللہ پاک ان کی ازدواجی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے عزیزان محترم انسان کی زندگی میں 3 موقع بڑے اہم ہوتے ہیں کتنے موقع 3 موقع انسان کی زندگی میں بڑے اہم ہوتے ہیں پہلا موقع کہ جب کسی گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کی پیدائش کا موقع بڑا اہم ہوتا ہے دوسرا موقع کہ جب وہ بچہ جوان ہو جائے اس کی شادی کا موقع یہ بھی بڑا انسان کی زندگی میں اہم موقع ہوتا ہے پھر اسی گھر میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو یہ 3 موقع انسان کی زندگی میں بڑے اہم موقع ہوتے ہیں تو لیکن انسان ان تینوں موقعوں پر خدا اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات کو بھول جاتا ہے مغلیہ خاندان کے حکمرانوں میں سے آخری فرمان روا بہادر شاہ ظفر اس نے بڑا ایک پیارا شعر لکھا کہ وہ لکھتا ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا جسے عیش میں خوف خدا نہ رہے اور تیش میں یاد خدا نہ رہے وہ کہتا ہے کہ میری نظر میں انسان ہونا تو دور کی بات ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا کہتا ہے کہ میری نظر میں وہ انسان ہی نہیں ہے کہ جسے خوشی کے موقع پر خدا بھول جائے اور غمی کے موقع پر خدا کی یاد نہ آئے اسے تو یہ 3 موقع انسان کی زندگی میں بڑے اہم ہوتے ہیں تو ان تینوں موقعوں پر انسان کو چاہیے کہ وہ خدا اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر غور کریں تو اللہ رب العزت کے پاک کلام سے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کیا ہے 2 آیتیں ہیں. پہلی آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بڑی مشہور آیت ہے. آپ اکثر سنتے رہتے ہیں اس کا ترجمہ بھی آیت بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ اے لوگوں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. لیکن اس آیت کے جو تاثرات ہیں ہمارے ہاں وہ بڑے محدود پائے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف آقا علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نماز پڑھنے میں نمونہ ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے نمونہ ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے نمونہ ہے. لیکن اللہ کے فرمان کا مطلب سمجھو. رب تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں نماز ایسے پڑھو جیسے میرا حبیب پڑھتا ہے. روزے ایسے رکھو جیسے میرا رسول رکھتا ہے. حج ایسے کرو جیسے میرا حبیب کرتا ہے. اور شادیاں بھی ایسے کرو جیسے میرا حبیب چاہتا ہے. اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کا لباس ایسا رکھواؤ جیسا میرا رسول رکھوانا چاہتا ہے. اپنے بچوں کو تعلیم وہ دو جو میرا حبیب دلوانا چاہتا ہے. صرف یہاں تک ہی محدود نہیں کہ نماز ایسے پڑھے جیسے رسول نے پڑھی. زندگی کا ہر کام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آقا علیہ السلام نے شادیاں بھی کی ہیں. آقا علیہ السلام نے شادیاں کروائی بھی ہیں. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے. ہم اپنے آپ کو امتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں لیکن امتیوں والا کوئی کام ہمارے اندر پایا نہیں جائے. اور دوسری آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن علیہا. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ ذات جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ. وہ ذات جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. آگے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا. پھر اس سے تمہاری زوجہ کو پیدا کیا یعنی اس سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا. کس لیے؟ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. تو اللہ رب العزت کے پاک کلام کی آیت مقدسہ یہ بتا رہی ہے کہ بیوی جو ہے یہ انسان کے لیے سکون کا باعث ہے. بیوی انسان کے لیے سکون کا باعث ہے. لیکن جب بیوی تلاش کرنے میں ہم غلط رخ استعمال کریں گے پھر یہ عظیم ہستی جو ہمارے لیے سکون کا باعث ہے پھر یہ عظیم ہستی جو ہے سکون کا باعث نہیں رہے گی بلکہ یہ جہنم کی جھلک بن کر رہ جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے امتیوں کو تعلیم دینے کے لیے عورت کی صفات بتائی ہیں کہ جب کسی عورت کو نکاح کا پیغام دو تو اس میں یہ صفات ضرور دیکھو. آج ہم کیا دیکھتے
ان کا خاندان اونچا ہے یا نہیں اونچا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت ہے یا نہیں ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں وہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے، ہم یہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں، لیکن جو چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں وہ کبھی ہم نے نوٹ نہیں کی۔ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جس عورت سے ہم نکاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیا وہ شریعت کی پابند بھی ہے یا نہیں ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ عورت 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہے یا نہیں، اس کو شریعت کے متعلق کچھ پتہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت سے اس کی 4 خوبیوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے حسن کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کے مال کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس کے حسب و نسب، اس کے خاندان کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 4، اس کے دین کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو، تم دین کو ترجیح دو۔ یعنی جب عورت کے اندر یہ خصوصیات دیکھیں کہ اس کا حسن ہے یا نہیں ہے، وہ اچھے خاندان کی ہے یا نہیں ہے، مال و دولت والی ہے یا نہیں ہے، ان خوبیوں کو بھی دیکھیں، لیکن ترجیح کس کو دینی ہے؟ اس کے دین کو ترجیح دینی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے دین کو ترجیح دو، اور اگر دین کو ترجیح نہ دی، آقا علیہ السلام نے فرمایا من تزوج امرأة لإنسها لم يزده اللہ الا ذلا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی عورت سے صرف اس کی عزت کی وجہ سے شادی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو ذلت میں ڈال دے گا۔ آگے فرمایا وَمَن تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِحُسْنِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا ذِلًّا۔ جو بندہ کسی عورت سے اس کے حسن کی وجہ سے نکاح کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کو ذلیل کر دیتا ہے۔ پھر آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا من تزوج امرأة لمالها لم يزده اللہ الا فقرا۔ جو بندہ کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے شادی کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو فقیر بنا دیتا ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فَمَن تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَّا بِذَلِكَ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس کے علاوہ کسی عورت سے شادی کرتا ہے، کس لیے؟ یحفظ فروجہن، کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اللہ رب العزت اس بندے پر اپنی برکت اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی عورت سے اس وجہ سے شادی کرتا ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اللہ رب العزت دونوں میاں بیوی پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کرو، اللہ رب العزت تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ لوگ نکاح نہیں کرتے اس لیے کہ ہمارے پاس تو بیوی کو کھلانے پلانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نکاح کو ترجیح دو، اللہ رب العزت تمہارے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ تو نکاح رزق کو بڑھانے والی چیز ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کی صفات بتائی ہیں ان میں سب سے پہلی صفت جو ہے وہ کیا ہے؟ دینداری۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار عورت سے شادی کرو، کیونکہ جب انسان شادی کرتا ہے تو وہ اپنے ایک خاندان کی بنیاد رکھتا ہے، اس عورت سے اس بندے کی آگے نسل چلنی ہے۔ اگر عورت جو ہے وہ شریعت کی پابند ہوگی، صوم و صلات کی پابند ہوگی، تو پھر وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی اسی طریقے سے کرے گی۔ اور اگر عورت کو شریعت کا کچھ نہیں پتا تو پھر وہ اپنی اولاد کی کیا تربیت کرے گی؟ پہلی صفت کیا ہے؟ دیندار خاتون سے شادی کرنا۔ دوسری صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری عورت سے شادی کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کنواری عورت سے شادی کرنے کو پسند فرمایا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے اس سے نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی ہیں، 11 نکاح کیے ہیں، ان میں صرف ایک کنواری تھی، باقی کوئی بیوہ تھی یا کوئی طلاق یافتہ تھی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درس دینے کے لیے اور سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تم کنواری عورت سے شادی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے پوچھا حل تزوجت، اے جابر کیا تم نے نکاح کر لیا ہے، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہاں میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ باقرہ ہے یا سکبہ ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ مدینے کے فلاں بندے سے اس کی شادی ہوئی تھی اور وہ بیوہ ہو گئی، یا رسول اللہ میں نے اس سے شادی کی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر کتنا ہی اچھا تھا کہ تو باقرہ سے شادی کرتا، یعنی کنواری سے شادی کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوہ سے زیادہ محبت کرنے والی جو ہے وہ کنواری ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اس سے کھیلتا وہ تجھ سے کھیلتی، تو اسے خوش کرتا وہ تجھے خوش کرتی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سیبہ کی نسبت باقرہ جو ہے وہ جلدی راضی ہو جاتی ہے۔ تو دوسری صفت کیا ہے؟ کنواری عورت سے شادی کرنا۔ اور تیسری صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ اولاد دینے والی ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ جس عورت سے ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں وہ زیادہ اولاد دینے والی ہے یا تھوڑی؟ تو اس کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا پتہ جو ہے وہ اس کی جو شادی شدہ بہنیں ہیں اس سے پتہ چلے گا کہ اگر ان کی اولاد زیادہ ہے تو پھر اس کی بھی اولاد زیادہ ہو۔ تو تیسری صفت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ زیادہ اولاد دینے والی خاتون سے شادی کرو تاکہ میں کل قیامت کو اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے دیگر انبیاء کرام پر فخر محسوس کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمایا کہ زیادہ اولاد دینے والی خاتون سے شادی کرو۔ پھر اگلی صفت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ دیانتدار خاتون سے شادی کرو، یعنی تمہاری غیر موجودگی میں وہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے، اس کو تمہاری امانت سمجھے۔ دیانتدار خاتون سے شادی،
वसल्लम ने फरमाया ऐसी खातून से शादी करो जो दीन में सबसे ज्यादा अफजल हो, यानी दीन की आलिमा से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शादी करो। हजरात ये सिफतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के अंदर बताई हैं। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, आपका दौरे हुकूमत है, 24 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो रातों को गश्त करते हैं। तो एक रात हजरत उमर फारूक ने देखा कि एक घर से ये आवाज आ रही है कि ऐ मेरी बेटी जल्दी कर, सुबह होने वाली है, पो फटने वाली है, दूध के अंदर पानी मिला दे। तो उस बेटी ने क्या जवाब दिया, ऐ अम्मा जान, अगर वक्त के खलीफा उमर फारूक को पता चल गया कि हम मिलावट वाला दूध बेचते हैं, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो मां कहती है ऐ बेटी उमर फारूक तो अपने बिस्तर में सो रहा होगा, तू जल्दी कर मेरी बात मान, दूध के अंदर पानी मिला दे। अब हजरत उमर फारूक दरवाजे पे खड़े होके उनकी ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। अब वो नेक खातून क्या कहती है कि ऐ अम्मा जान, अगरचे उमर फारूक तो सो रहा होगा, क्या उमर का रब भी इस वक्त सो रहा है? उसने कहा क्या उमर का रब भी सो रहा है? मुझे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ है, मैं दूध में हरगिज़ पानी नहीं मिलाऊंगी। हजरत उमर फारूक ने ये गुफ्तगू सुनी, सुनकर घर आए, आकर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी के पास गए, जाकर कहा ऐ मेरी शरीके हयात, जल्दी करो, हमारा बेटा जवान हो गया है, हमें उसके रिश्ते के लिए अल्लाह की वलिया की तलाश थी। आज मैं अल्लाह की वलिया की गुफ्तगू सुन के आ रहा हूं। जल्दी जल्दी गए, उनके घर पर दस्तक दी तो उस मां ने दरवाजा खोला। जब हजरत उमर फारूक को देखा तो देखकर परेशान और डर गई कि हो सकता है जो मैंने अपनी बेटी से गुफ्तगू की है वो हजरत उमर फारूक को पता चल गई है और ये हिसाब लेने के लिए आ गई। तो हजरत उमर फारूक ने उस बुढ़िया से कहा कि हम अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं, तुम अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे। तो हजरात तारीख पढ़ के देखें, वो खातून उसकी नस्ल से जिस शख्सियत ने जन्म लिया है वो सानिए उमर फारूक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। तो हजरात जब बीवी तलाश करने में हम इस्लामी अहकामात पर अमल करेंगे तो फिर हमारी नस्लें भी सुधर जाएंगी। और जिस तरह बीवी के औसाफ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताए हैं, इसी तरह मर्दों के भी औसाफ बताए हैं। बड़ी जामे हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा नौजवान मर्द आ जाए तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेने के लिए जो दीन में सबसे कवी हो, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उससे अपनी बेटी का निकाह कर। तो जिस तरह औरत के औसाफ बताए गए हैं उस तरह मर्द के भी औसाफ बताए गए। तो हजरात बीवी तलाश करने में हम जो बेरुखी, जो बेदीनी पे बेदीन होकर बेदीन औरतों के साथ हम अपने बच्चों के निकाह कर देते हैं तो फिर नतीजा भी हमारे सामने ही होता है। आए रोज लड़ाइयां झगड़े, इसकी क्या वजह है? यही वजह
ہم نے کبھی دین نہیں دیکھا. تو حضرات شادی بیاہ کے موقع پر جب دن مقرر کر دیے جاتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے؟ گھر کے بڑے پنجابی کے نا گنڈا لکھ دیں، اس کو بھی بلا لو، اس کو بھی بلا لو، اس کو بھی بلا لو، ماموں کو، تائے کو، چاچے کو. تو گھر سے آواز آتی ہے چاچا تو ہم سے ناراض ہے. تو گھر کے بڑے کہتے ہیں جی شادی بیاہ کا موقع ہے، چاچے کو بھی بنا لیں گے. ہم شادی بیاہ کے موقع پہ اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو تو منا لیتے ہیں، لیکن جو رب تعالیٰ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہوتا ہے، شادی بیاہ پر کام ایسے کرتے ہیں کہ رب اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے اس بندے پر اللہ رب العزت اپنی لعنت بھیجتا ہے. جس بندے سے رب تعالی ناراض ہو جائے اس پر لعنت بھیجتا ہے، اور اس لعنت کا اثر جو ہے وہ اس کی 7 پشتوں تک باقی رہتا ہے. اور پھر فرمایا جس بندے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے اس بندے پر اللہ رب العزت اپنی رحمت بھیجتا ہے. جب لعنت کا تذکرہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ لعنت اس کی 7 پشتوں تک باقی رہتی ہے. اور جب رحمت کا تذکرہ کیا کہ جس بندے سے رب تعالی راضی ہو جاتا ہے اس پر اپنی رحمت بھیجتا ہے، تو پھر رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوتا. رحمتی وسعت کل شیء، اللہ رب العزت کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اس رحمت کا اثر اس کی نسلوں تک تا قیامت باقی رہتا ہے. تو حضرات ہم شادی بیاہ کے موقع پہ کون سے کام کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے والے کرتے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے والے کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم شادی بیاہ کے موقع پہ جو کام کر رہے ہیں ان سے اللہ رب العزت راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ شریعت حکم یہ دیتی ہے کہ عورت مصلی پہ بیٹھ کے اگر قرآن کی تلاوت کرے تو وہ آہستہ آواز میں کرے، کہیں اس کی آواز غیر محرم مرد نہ سن لے. اور ہمارا المیہ کیا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ ہماری مائیں بہنیں بہویں بیٹیاں اونچی آواز کے ساتھ گانے گاتی ہیں. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام ہیں یا ناراض کرنے والے؟ تو جس بندے سے رب کائنات ناراض ہو جائے اس پر پھر اپنی لعنت بھیجتا ہے، اور جس سے راضی ہو جائے اس پہ اپنی رحمت بھیجتا ہے. تو ہم نے لعنتوں والے کام نہیں کرنے بلکہ ہم نے رحمت لینے والے کام کرنے. جس طرح ہم اپنے عزیز و اقارب کو شادی اور بیاہ کے موقع پہ جھوٹے ہوئوں کو منا لیتے ہیں، اسی طرح ہمیں رب کائنات کو بھی منانا چاہیے. اللہ رب العزت کو شادی اور بیاہ کے موقع پہ بھولنا نہیں چاہیے. یہ 3 موقع جو میں نے ابتدا میں ذکر کیے ہیں کہ پیدائش کا موقع، شادی کا موقع اور وفات کا موقع، ان تینوں موقعوں کے اوپر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے میری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ